السلام علیکم۔ میں ہوں محمد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میری زندگی۔ دوستو، آپ کے نزدیک دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کا جواب یقیناً مختلف ہی ہوگا۔ بہرحال میرے نزدیک دنیا کا سب سے مشکل ترین کام اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہونا ہے، اور اپنے ضمیر کی عدالت سے اپنے آپ سے خود کو بری کروانا، اس سے زیادہ مشکل اور اس سے زیادہ کٹھن کام دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اور سب سے آسان کام جھوٹ بولنا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو کوئی زیادہ تردد، کوئی زیادہ محنت یا جد و جہد نہیں کرنا پڑتی، اور اس کے نقد فوائد آپ کو فوراً مل جاتے ہیں۔ اب اس کے آخر میں کانسیکوینسز یا نتائج کیا ہوتے ہیں، یہ آج کا ہمارا موضوع نہیں ہے، اس پر پھر کسی دن بات ہوگی۔ بہرحال آج کے موضوع چونکہ یہی ہے کہ دنیا کا سب سے مشکل ترین کام کون سا ہے۔ دیکھیں، انسان خود سے جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ انسان خود اپنا شاہد بھی ہوتا ہے، ناقد بھی ہوتا ہے اور جج بھی۔ اسی لیے جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں یا دھوکہ، فراڈ یا اس طرح کے دوسرے کام کرتے ہیں، وہ کبھی اپنا سامنا نہیں کرتے، کیونکہ وہ اگر خود کا سامنا کرنے لگ جائیں تو پھر یہ ساری چیزیں انہیں چھوڑنا پڑتی ہیں۔ اس ساری بات چیت کا ایک مقصد ہے، جس پر ابھی ہم بات کریں گے کہ آخر اس ساری گفتگو، اس ساری تمہید کا مقصد کیا ہے۔ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کا آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ کس طرح اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو آدم کو سبھی نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ تھا جنوں میں سے، وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، وہ جنوں میں سے تھا۔ اب جب اللہ نے اس سے سوال کیا کہ میں نے جب حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو تم نے میرا حکم کیوں نہیں مانا؟ تو شیطان نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ، مجھے تیرے حکم کی سمجھ نہیں آئی، تو نے فرشتوں کو حکم دیا تھا، میں جن ہوں، بے شک میں فرشتوں کا سردار ہوں، لیکن میں جن ہوں، میرے لیے یہ حکم نہیں تھا۔ اگر آپ مجھے اب حکم کریں تو میں اب بھی اس کو سجدہ کر دوں۔ بلکہ اس نے تعویل دی، اور تعویل کیا تھی کہ اے اللہ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے، آگ مٹی سے افضل ہے، مٹی سے بہتر ہے۔ تو اصول اے اللہ، آپ کا ہی بنایا گیا اصول ہے کہ ادنا بہتر کو سجدہ کرتا ہے، نہ کہ برتر ادنا کو۔ اے اللہ، جب میں اس سے افضل ہوں، اس سے برتر ہوں، تو میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ اس نے تعویل دی۔ تو اللہ نے کہا کہ تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں کہ کون افضل ہے اور کون ادنا۔ میں خالق ہوں، میں جانتا ہوں کہ کس کو میں نے کیا کچھ عطا کیا ہے، میری کون سی پروڈکٹ کس کیپیسٹی اور کس معیار کی ہے۔ اب یہ خالق کو، مالک کو تم بتاؤ گے کہ میری کون سی پروڈکٹ ادنا ہے اور کون سی اعلیٰ؟ تو اللہ نے کہا کہ جا، نکل جا، میرے دربار سے، میری نظروں سے دور ہو جا، میرے دربار سے نکل جا۔ تو شیطان نے کہا کہ اے اللہ، آپ مجھے اس وجہ سے ہی نکال رہے ہیں نا کہ میں نے
یہی کہا ہے کہ آدم سے میں افضل ہوں، اس لیے مجھے نکال رہے ہو نا، اور تو کوئی وجہ نہیں ہے۔ تو مجھے مہلت دے، میں ثابت کر سکوں کہ یہ تیری یہ جو پروڈکٹ ہے، جس پر تجھے اتنا مان ہے، اتنا فخر ہے آپ کو، یہ پروڈکٹ ادنا ہے، بہتر نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ جا تجھے مہلت دی، اور مہلت دنوں کی نہیں ہے، مہینوں کی نہیں ہے، مہلت اینڈ آف دی ٹائم ہے، اینڈ آف ٹائم تک تجھے مہلت ہے، جا ثابت کر کہ آدم جس کو میں نے تم سے افضل کہہ رہا ہوں، اعلیٰ کہہ رہا ہوں، وہ تم سے افضل نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، جا۔ دیکھیں اگر وہاں شیطان اللہ سے یہی کہہ دیتا، جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ اے اللہ یہ حکم فرشتوں کے لیے تھا، میرے لیے نہیں تھا، کیونکہ میں ملائکہ نہیں ہوں، میں تو جن ہوں۔ یہاں اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ کا مقصد یہی ہے کہ انسان تمام مخلوقات سے افضل ہے، بہتر ہے، اور میری سب سے بہترین پروڈکٹ ہے۔ اس لیے تم سب کو، تمام مخلوقات کو اس انسان کے تابع رہنا ہوگا، تم اس سے ادنا ہو۔ اسی وجہ سے شیطان نے انکار کر دیا۔ قرآن مجید میں ہے کہ اس نے تکبر کیا۔ یہ تکبر ہی تھا جو مخلوق کو خالق کے سامنے کھڑا کر رہا تھا۔ دیکھیں اب آج اگر بل گیٹس سے ہم یہ کہیں کہ تمہارا یہ جو سافٹ ویئر ہے یہ فلاں سافٹ ویئر سے بہتر نہیں ہے، اس سے ادنا ہے، جبکہ بل گیٹس کا کہنا یہ ہو کہ میرا جو یہ سافٹ ویئر ہے یا فلاں سافٹ ویئر ہے وہ اس سے بہتر ہے، یہ سب سے بہترین سافٹ ویئر ہے۔ اب بات یہ ہے کہ بل گیٹس سے زیادہ سافٹ ویئر کا کون جاننے والا ہے؟ اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں۔ دیکھیں تخلیق کو سب سے بہترین طریقے سے پہچاننے والا اس کا تخلیق کار ہی ہے، اور جب تخلیق کار کہہ رہا ہے کہ میری یہ پروڈکٹ سب سے بہترین ہے، تو پھر شیطان نے کہا کہ ٹھیک ہے میں ثابت کروں گا۔ ٹھیک ہے کرو ثابت۔ پھر شیطان نے آدم کو ورغلایا، وہ ٹائم لے آیا واپس۔ اس نے کہا تھا کہ میں بتاؤں گا، میں دکھاؤں گا، یہ تیرا نافرمان ہوگا، میں دکھاؤں گا آپ کو۔ شیطان وہ ٹائم لے آیا اور آدم کو اس نے ورغلا لیا، اور آدم نے وہی کیا جو شیطان پہلے کر چکا تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی۔ سبحان اللہ۔ اور جب آدم نے وہ نافرمانی کی، اب یہاں پہ پھر اللہ کی عدالت لگتی ہے۔ جیسے پہلے لگی تھی شیطان کی دفعہ، عدالت لگتی ہے، منصف وہاں بیٹھتا ہے، جج فیصلہ کرتا ہے کہ تم نے تکبر کیا ہے، اور یہاں پھر عدالت لگتی ہے، پھر مجرم سامنے پیش ہوتا ہے اللہ کے سامنے، اور اللہ اس سے فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ میں نے روکا تھا تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے، تم کیوں گئے؟ میں نے روکا تھا تمہیں، تم نے کیوں میری حکم عدولی کی؟ یہاں پہ جو آدم ہے وہ کوئی توضیح نہیں دیتا، کوئی استدلال نہیں دیتا، یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ اس لیے کیا، یہ اس لیے کیا، یہ اس لیے کیا۔ وہ سیدھی بات کا سیدھا جواب دیتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی،
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ अल्लाह, हम जुल्म कर बैठे हैं अपनी जान पर, अगर तूने हम पर रहम ना किया, हमें बख्शा नहीं, हमारे इस जुर्म से, हमारी इस गलती से तूने दरगुजर नहीं किया, तो मेरे से बड़ा कोई खिसारा खाने वाला नहीं है। मैं खिसारा खाने वालों में हूँ। तो अल्लाह फरमाते हैं कि अब जाओ ज़मीन पर, और एक मुद्दत के लिए तुम पर एक है कि जाओ, तुम्हारी इस मानने गलती को तस्लीम करने की वजह से मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है, लेकिन अब मुकाबला करो, कंपटीशन है। जाओ, और शैतान से कहा जाओ, अब मोहलत है तुम्हारे लिए, और इनको वर्गलाओ अगर वर्गला सकते हो तो। और फिर चैलेंज है अल्लाह ताला का कि तू किसी को नहीं वर्गला सकेगा सवाए उनको जो अपनी ख्वाहिशों में अंधे हो जाएं, सवाए उनको। तो यहाँ एक असूल वाज़े हो गया कि तख्लीक अपने खालिक से आर्गू नहीं कर सकती, और उसको करना भी नहीं चाहिए। देखें, सैमसंग का मोबाइल फ़ोन अगर सैमसंग से ये जिरह करने लग जाए कि मैं इस तुम्हारे इस आईफोन से या इस आईपैड से मैं बेहतर हूँ, हो सकता है? नहीं हो सकता। आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये बात अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स के ज़रिए शामिल हों। शुक्रिया।